نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا ہے اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا ہے، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا ہے، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا، رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو ان سے جلے سمجھو برباد ہے، بغیر آب و دانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں جہاں، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے، اچھے اچھے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے مجھ سے بیشتر اچھی نعت و منقبت پڑھنے والی ذات حضرت حافظ و قاری نفیس القادری مدثر العالی والنورانی نے، پھر اس کے بعد ہم سے اچھا اخلاق اور بہتر نعت رسول گنگنانے والی ذات عالی جناب حضرت حافظ و قاری جلال الدین صاحب کو ملا مدثر العالی والنورانی، جو ہمارے برادر کبیر بھی ہیں اور الحمدللہ ایک ہمارے دوست ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک عالم دوسرے عالم سے محبت کرتا ہے، اس نیت سے محبت کرتا ہے کہ وہ اپنا ہے، وہ دین والا ہے، وہ شریعت والا ہے، وہ مسلک والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی جب کبھی بھی ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملاقات کی برکت سے ایک حج بیت اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ایک علماء سے محبت کرتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا جب مدینے میں آئے، میرے آقا جب مکے میں آئے، میرے آقا مکے سے مدینہ گئے دین کو پھیلانے کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت چند صحابہ کرام تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو بے شمار نہیں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ اس سے پتا چلا کہ عالم دین ایک عالم دین سے محبت کرتا ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کے دین ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آج یہاں پر میرے برادر اکبر جناب محترم رفیق خالو صاحب کے صاحبزادے جناب محترم جو ہم نام محمد نفیس ان کا بھی نام ہے الحمدللہ، اور ان کے شہزادے جناب محمد سونو عرف جو ہے احمد رضا صاحب کا جو ہے آج ختنہ ہوا، سنت رسول ادا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے یعنی ہمارے بھانجے کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو یہ محفل پاک آج یہاں پر ہمارے خالو صاحب نے منعقد کی ہے، یہ تو دین مصطفیٰ سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے جڑی ہوئی چیز ہے، لیکن اس سنت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مشن دیا ہے کہ ہم رشتہ دار کو بلائے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کے پیغام کو سنانے کے لیے، اور مصطفیٰ کے فیضان کے صدقے سے، مصطفیٰ کے دین کے پھیلانے کے صدقے سے، مصطفیٰ کی سنت کے صدقے سے انہیں مرغ مسلم بھی کھلائیں گے، ان کی خدمت بھی کریں گے، اور ان کی پرورش کر کے، ان کی خدمت کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو ادا کریں گے۔ ایک اچھا مشن دیا ہے، یہ مشن اگر ہر گھر میں عام ہو جائے، یہ طریقہ اگر ہر کام میں کامیاب ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب آئیے میں اپنی تقریر کا عنوان جو ہے جس آیت کریمہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے۔ یہ سورہ جو ہے مکے کی سرزمین پر کب نازل ہوئی؟ جب میرے پیغمبر اور آپ کے آقا علیہ السلام کو دنیا نے ستانا شروع کیا، مکے کے وادیوں نے ستانا شروع کیا، مکے کے لوگوں نے ستانا شروع کیا، تو میرے پیغمبر
پر ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہمارے اور آپ کے رسول پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. یہ اتنی عظیم سورہ ہے کہ اور سورہ جو نازل ہوئی ہے رب کے طرف سے محبوب کے بارگاہ میں وہ سورہ کی آیت ہے, وہ سورتوں کی آیت ہے, چند آیتیں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ سورہ فاتحہ شریف جو سورہ ملک جو ہے قرآن پاک کی ایک عظیم سورہ ہے اور قرآن پاک کی ایک عظیم درسگاہ ہے. یعنی جب ہم قرآن پاک کا آغاز کریں گے تو پہلے الحمد شریف سے آغاز کریں گے, سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے. اس سے ایک ذہن ملتا ہے. اے دنیا والوں یاد رکھو یہ فاتحہ کا لفظ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جب دنیا جو ہے قائم کی گئی اور دنیا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا, آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, یہ دنیا ہلنے لگی. یہ دنیا رک نہیں رہی تھی, یہ زمین ہل رہی تھی اور جو ہے زمین پر اس طریقے سے ہلنا محسوس ہوتا تھا جس کو آپ جو ہے عذاب کے شکل میں یعنی جسے آپ جو ہے زلزلے کی شکل میں جو ہے پیش کرتے ہیں اور ایک ذہن دیتے ہیں دنیا کو. اسی طریقے سے جب رب نے اس دنیا کو بنایا یہ زمین ہلنے لگی. زمین کو قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے سے ایک مواد کو پیدا فرمایا جسے ہم پہاڑ کہتے ہیں. اس پہاڑ کو رب قدیر نے زمین پر نازل کر دیا. اگر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے تو پتا چلے گا سورہ فاتحہ ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو وجود بخشا ہے, ان پہاڑوں کو نازل فرمایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے بغیر پہاڑ کے زمین رک نہیں سکتی ہے, یعنی بغیر پلر کے گھر رک نہیں سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے بغیر سورہ فاتحہ پڑھے آپ جو ہے حافظ نہیں ہو سکتے, بغیر